अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल वहाब। आप देख रहे हैं centernews.pk। फलस्तीन में जारी जुल्म, कभी बच्चे की शहादत, कभी माँ की शहादत, कभी बाप की शहादत, आंसू गैस शेलिंग। कब आएगा मोहम्मद बिन कासिम? कौन रोकेगा इस जुल्म की दीवार को? कौन तोड़ेगा जुल्म की तलवार? एक तरफ तो ये मुजालिम जारी हैं और दूसरी तरफ रैलियां, जुलूस, नारेबाजी। आज का जो प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं, हमारे मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं, चेयरमैन सेंटर न्यूज हाजी हसन इदरीस और उनके साथ आसिफ गुज्जर जो के एमडी हैं सेंटर न्यूज .pk के। इन दोनों से हम आज गुफ्तगू करेंगे और इनका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे कि एक तरफ तो ये मुजालिम जो फलस्तीन में जारी हैं और दूसरी तरफ मुल्क में एहतजाज जारी है, इन पर इनकी क्या राय है। तो बगैर किसी देर के चलते हैं, प्रोग्राम को शुरू करते हैं और आपको मिलवाते हैं अपने आज के मेहमानों से। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है? ठीक है आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, ठीक हूँ। हाजी साहब, जो बहुत ज्यादा मुजालिम ढाए जा रहे हैं फलस्तीन में, बच्चों को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। हमें पता लगा है कि जो उनके कोविड की लैब्स हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। इतना जुल्म हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इजराइल हमेशा से यही कुछ करता रहा है, करता आया है, और जब तक इसको लगाम ना दी गई ये यही कुछ करता रहेगा। वो जालिम लोग हैं, वो मुसलमानों को टारगेट करके ख़त्म करना चाहते हैं। उनके करीब तरीन मजलूम, कमज़ोर, निहत्ते फ़लस्तीनी हैं, वो बेरहम लोग हैं। वो अपना बदला इनसे लेते हैं जो उनके साथ हिटलर ने किया था। तो वो बच्चों को, मासूम बच्चों को, शीरख्वार बच्चों को, ख्वातीन को, मर्दों को, सबको बिला तमीज शहीद कर रहे हैं। वो मुसलमान आबादी ख़त्म करके गजा की पट्टी और सारे उस पे काबज होना चाहते हैं। ये उनके हमेशा से अज़ाइम है और वो इस पे अमल दरामद करते रहते हैं। अब इसराइल एक बगल बच्चा है अमेरिका का। अमेरिका सुपर पावर है। ये जो इजराइली हैं, यहूदी हैं, ये उनकी इकोनॉमी पे हावी हैं। जो बड़े बिजनेस हैं अमेरिका में या दुनिया में वो यहूदियों के हैं। वो फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं और वैसे भी। अब मामलात ये हैं कि मुसलमान बहुत सारी तादाद में दुनिया में हैं। ढेरों मुसलमान ममालिक हैं। हम नाम गिनना शुरू करें तो कोई 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे मुसलमान ममालिक के नाम गिनते हुए। लेकिन हर कोई अपने अपने मफादात और उसके चक्कर में है। वो ये नहीं कर रहे कि मुसलमान कलमा गो सारे अल्लाह और उसके प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले कलमा गो एक कलमे की लड़ी में एक तस्बीह के दाने हैं। इमाम हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हमें उसकी मुताबिकत से चलना चाहिए। जैसे हर मुसलमान का जिस्म और रूह एक है। तो हम जब तक ये कमजोरी करेंगे वो मजलूम पिसते रहेंगे, शहीद होते रहेंगे। अच्छा जी, हाजी साहब का मौकफ जो है वो आ गया हमारे तक। आसिफ गुज्जर साहब, आपसे ये जानना चाहूंगा, मुल्क भर में आज एहतजाज हुआ है, हर शहर हर गली में एहतजाज हुआ है, क्या ये काफी है? मैं समझता हूँ कि ये एहतजाज अभी काफी नहीं है। जिस लेवल पर जाके इसराइल ने बर्बरियत की है, और अगरचे आज पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हुआ है, खुतबा जुमे का था, उसमें दुआएं मांगी गई हैं जो फलस्तीन के मजलूम हैं उनके लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो प्रेशर क्रिएट हुआ है इसराइल पर, ये मुसलमान ममालिक एक दूसरे को देखते रहे हैं पहले कि कौन पहले एहतजाज करता है। तो मेरा ख्याल में ये था कि जिस दिन इसराइल ने ये हरकत शुरू की थी उन पर मजालम ढाने की, तो उसी दिन इसी लेवल का, इसी एग्रेशन के साथ दुनिया को पैगाम देना चाहिए था कि हम अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं। और आप देखते हैं कि पिछली दफा, पिछले सालों में जब कोरोना की वबा से पहले पाकिस्तान ने कश्मीर का इशू उठाया था, उन मुसलमान भाइयों के ऊपर जो मजालम ढाए जा रहे थे उनकी आवाज उठाई थी, तो उसकी गूंज यूएनओ तक गई थी। आप
آپ دیکھیں کہ مسلم امہ کی مختلف لیڈروں کی طرف سے جب اس مسئلے کو اٹھایا گیا ہے تو اسرائیل جو ہے وہ جنگ بندی کی طرف اس کو جانا پڑا ہے. حماس کو جو ہے وہ اخلاقی جو انہوں نے پاور دی ہے مسلم ممالک نے یکجہتی کر کے حماس کا حوصلہ بڑھا ہے. حماس نے اس کو جوابی حملہ کیا اس کے اوپر, اس کو جواب دیا اس کی جارحیت کا, اس پر مجبور کر دیا اس کو اسرائیل کو کہ وہ اپنی جارحیت بند کرے, بربریت بند کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے تب تک جب تک مسلمانوں کو ان کا حق جو ہے وہ نہ دلایا جائے. آج دیکھیں کہ کس طرح سے یو این او کی ایوانوں تک یہ بات گئی ہے اور امریکہ جو ہے وہ مجبور ہو گیا ہے اپنا کردار ادا کرنے میں, اور اس نے جنگ بندی کی طرف جو ہے اس کو مجبور کیا اسرائیل کو. تو میں سمجھتا ہوں یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے, ہمیں یکجہتی کرتے رہنا چاہیے, ہمارا یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے. جیسے کشمیر کی آواز اٹھائی تھی وہ پوری دنیا کی آواز بنی تھی, ویسے ہی یہ فلسطین کے جو بھائی ہیں, یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں, ہمیں ویسے ہی ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے رہنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اگرچہ حکومت نے اس کو لیٹ کیا ہے, دیر سے شروع کیا ہے, لیکن میں کہتا ہوں دیر آئے درست آئے. ابھی بھی ہمارے پاس بہت سارا موقع ہے کہ ہم دنیا کو یہ میسج دے سکیں کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا جی, آصف گجر صاحب کا جو موقف ہے وہ بھی سامنے آ گیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ تھوڑی سی میں آپ کو شارٹ بتا دوں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے دن جس دن فلسطین پر ظلم ہوا تھا یہ احتجاج اس دن ہونا چاہیے تھا, لیکن دیر آئے درست آئے. حاجی صاحب واپس آپ کی طرف آنا چاہوں گا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کل جاتے ہیں, ساتھ میں ان کے ترکی کے وزیر خارجہ ہوتے ہیں, ساتھ میں جو ہے وہ فلسطین کے ہوتے ہیں, اور بڑی دبنگ قسم کی جناب تقریر انہوں نے یکے بعد دیگرے کی ہے. اور وزیر خارجہ کا جو مختصر سے جو ان کے ورڈز ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ جی انف از انف, اب بہت ہو چکا, اب جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ ممالک مسلمان کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا, فوجیں بھیجنی پڑیں گی, نہیں بھیجیں گے تو پاکستانی فوج تیار ہے. اس جو ایک دبنگ بیان ہے اور جو یہ ایک لیڈرشپ کوالٹی وزیر خارجہ نے شو کی ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا اس کا بھی کوئی فائدہ ہوگا؟ دیکھیں, باتیں جو بھی کی جاتی ہیں وہ ملک کی نمائندگی ہوتی ہے. وزیر خارجہ کوئی ہو, جو وہ بات کرے گا وہ پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے. پاکستان کوئی چھوٹا معمولی ملک نہیں ہے, ایٹمی پاور ہے. پاکستان کو ایزی کوئی نہیں لیتا دنیا میں, جو مرضی حالات ہوں جیسے مرضی ہو, اس کے ساتھ کھل کے وہ کوئی نہیں کرتا. تو اس لیے وہ بیان کی حیثیت ہے, ان کے ساتھ اور ممالک بھی ملتے ہیں تو اس کا اثر پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا فیصلہ ہے, بر وقت ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے اثرات پڑے ہیں. اسرائیل جو واپس ہوا ہے وہ یہی چیزیں ہیں کہ یہ سب اکٹھے ہو رہے ہیں. پاکستان نے انیشیٹو لیا, باقی سارے ممالک بھی پیچھے آہستہ آہستہ آئیں گے, مجبوراً آئیں گے, جیسے مرضی آئے تو پھر ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی, کیونکہ ان کے تعلقات یو اے ای سے, سعودیہ سے اور کئی ممالک سے بڑے اچھے ہیں, مسلم ممالک سے اسرائیل کے. تو اس لیے وہ انہوں نے ایک ٹارگٹ رکھا تھا کہ یہ کرنا, انہوں نے دگڑ کچھ دن میں وہ کچھ کر دیا. تباہی و بربادی جتنی انہوں نے سوچ رکھی تھی اسی طرح انہوں نے وہ کر دی. شہدا ہوئے, ان کے مراکز کو, ان کی بلڈنگز کو, ان کے میڈیا کے وہ اور دوسرے سب کو انہوں نے مار کے بم کر دیا. آگے تو نہتے ہیں, کوئی میزائل پھینک دیتے ہیں, کچھ یہ ہے, وہ تو مظلوم چیخو پکار اور مار کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو یہ اچھی بات ہے, جنگ بندی ہونی چاہیے اور مستقل بنیادوں پہ ہونی چاہیے, ایک بھی خون ضائع نہیں ہونا چاہیے کسی کا بھی. اچھا حاج صاحب, آپ کی بات سے میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا گجر صاحب کہ جنگ بندی ہو گئی, گزشتہ رات اعلان ہوا کہ جی سیز فائر ہو گیا, اور آج پھر حملہ ہو گیا جس میں متعدد زخمی ہو گئے. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہی وہ یہودیوں کی میں کہتا ہوں کہ کانسپریسی ہے, سازش ہے کہ وہ دنیا کو اپنا اور چہرہ دکھانا چاہتے ہیں جبکہ اندر سے وہ کچھ اور ہے. اور ہمیں اب سمجھ لینا چاہیے کہ یہودیت کا اصل چہرہ کیا ہے. وہ کسی صورت بھی
ہمیں مسلمانوں کو، فلسطین بھائیوں کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کرنا چاہتے. ان کا وجود ان کے لیے، وہ خود کے لیے خطرہ محسوس کرتے ہیں. لہذا ہمیں کسی بھی ان کی ایسی سازش کا، ان کی ایسی کسی بھی جو دعویٰ ہے سیز فائر کا، اور اندر سے جو ہے وہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کے اوپر ظلم ڈھائیں اور ہم آرام سے بیٹھ جائیں. مسلم امہ کو، دنیا کو وہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم ایک پرامن قوم ہیں. ہم یہودی جو ہے وہ پرامن ہے، جبکہ وہ دنیا کو چہرہ اور دکھانا چاہتے ہیں، اور اصل چہرہ ان کا جو بھیانک چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے، پوری دنیا کے میڈیا کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. ہم بھی سینٹر نیوز کے پلیٹ فارم سے ہمیشہ یہ کوشش کریں گے کہ ہر جو ریلی ہو، ہر جو اجتماع ہو، فلسطین کے مسلمان بھائیوں سے یکجہتی کے لیے سینٹر نیوز اس کی سب سے پہلے کوریج کے لیے موجود ہوگا. بالکل جی، بہت اچھی بات کے ساتھ بات کو انہوں نے جو ہے وہ ختم کیا. آخر پر پروگرام کے اختتام پر جو ہے ہم حاج صاحب آپ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ہم ان بچوں کے لیے، ان چھوٹے بچوں کے لیے جن کی مائیں نہیں رہی، جن کے باپ نہیں رہے، اور ان ماؤں اور ان خاندانوں کے لیے جن کے بچے نہیں رہے، تو اگر آپ تھوڑی سی دعا فرما دیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یا ذی الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا اللہ یا اللہ. پیارے اللہ پاک، ان مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما. پیارے اللہ پاک، ان شہداء کے درجات بلند فرما جو معصوم بے گناہ مارے گئے. پیارے اللہ پاک، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما. پیارے اللہ پاک، ان سب کو آئندہ محفوظ فرمانا. پیارے اللہ پاک، فلسطین کے ساتھ ساتھ کشمیر کے مسلمانوں کی بھی مدد فرما دے. ان کے جو شہداء ہیں ان کے بھی درجات بلند فرما دینا. پیارے اللہ پاک، جہاں جہاں پر مسلمان دنیا میں مظلوم ہیں، محکوم ہیں، یہ پریشانیوں میں ہیں، ان کے دکھ درد دور فرما دے. گو پیارے اللہ پاک، ہم آپ کے احکامات سے، آپ کے پیارے محبوب کے احکامات سے ہٹ کر چلتے ہیں، لیکن پھر بھی تیرے محبوب کی امت سے ہیں. پیارے اللہ پاک، ہم تیری مخلوق میں سے ہیں، تیرے بندے ہیں. ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور امن کا گہوارہ بنا دے ہمارے ملک پاکستان کو، فلسطین کو، کشمیر کو، اور دنیا بھر میں امن قائم ہو، انسانیت کی بھلائی کے لیے، فلاح کے لیے. پیارے اللہ پاک، ہمارے اس پیارے ملک کی بھی خیر ہو، اس میں بسنے والوں کی بھی خیر ہو. اس کو ہر طرح کی سازشوں سے محفوظ فرمانا. پیارے اللہ پاک، ہمارے ملک کے چپے چپے کی حفاظت فرمانا. اس کو تا قیامت قائم و دائم رکھنا. پیارے اللہ پاک، آپ کو واسطہ اپنی رحیمی اور کریمی کا ہم گناہ گاروں کے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لینا. ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما دینا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.